بارے سوم بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر رياح برحمته ووتد بصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى ثقلين جد الحسن والحسين الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن أعينني بالورع والاجتهاد والعفة والسداد. صدق مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، آج محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے اور اس تاریخ کی نسبت حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو دی جاتی ہے. یہ دن انہی کے ساتھ منسوب ہے. اگرچہ تمام شہداء ایک ہی دن یوم عاشورہ کے دن شہید ہوئے تھے، لیکن بعض شبیں بعض دن کچھ شہداء کے ساتھ خاص ہیں. یہ 8 کی تاریخ محرم کی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے. میرا دل کرتا ہے کہ آج میں ساری مجلس اسی عنوان پر پڑھتا، حضرت کے فضائل اور حضرت کے مصائب. لیکن بعض دوستوں کی خواہش میں کہ نہج البلاغہ کا ذکر کم ہوتا ہے، اس حوالے سے میں ابتدا میں مختصراً چند منٹ کی زحمت آپ کو نہج البلاغہ کے حوالے سے دوں گا کہ نہج البلاغہ میں جو کہ اخ القرآن ہے، قرآن کا بھائی ہے، اس میں ہمارے لیے کیا ہے، اور اس کے بعد مجلس کا بڑا حصہ، زیادہ تر حصہ حضرت کے فضائل اور مسائل پر مشتمل ہوگا. مل کے درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسے کہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے ہیں، خطوط ہیں اور کلمات کے ساتھ. کل ایک خطبے کا ذکر کیا تھا، خطبۃ المتقین، جس میں متقین کی صفات بیان کی گئی تھی. آج ایک خط کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ مکتوب خط، اس کا نمبر ہے 54. یہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے گورنر کو، جو کہ بصرہ کا گورنر تھا، امیر المومنین کی خلافت ظاہریہ ہے، امیر المومنین کی امامت ہے، اور عثمان ابن حنیف کو امیر المومنین نے بصرہ کا گورنر بنایا. بصرہ کے ایک امیر آدمی نے اپنے گھر پہ دعوت کی، اس میں اشراف کو، ڈگنیٹری جو عمراء تھے، امیر لوگ تھے، ان کو بلایا اور گورنر کو بھی دعوت دی. عثمان ابن حنیف بھی اس دعوت میں چلے گئے.
وہاں قسم قسم کے کھانے مشروبات. امیر المومنین کو جب پتہ چلا تو آپ نے ایک خط کے ذریعے اپنے گورنر عثمان ابن حنیف کو تعدیب کیا اور سرزنش کی، اور خط میں آپ نے اس کو لکھا کہ اے عثمان، مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی کہ جب ایسی پارٹی، ایسی دعوت جس میں سب امراء ہوں، غریب لوگوں کا وہاں آنا جانا نہ ہو، اور آپ میرے نمائندے ہو کر اس دعوت میں آپ شرکت کریں، یہ آپ سے بعید ہے. یہ جو شخصیت ہے عثمان ابن حنیف، یہ بڑی شخصیت ہے اور امیر المومنین کے یہ خاص اصحاب میں سے ہے. لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس نے ایک ایسی پارٹی میں شرکت کی کہ جو صرف امراء کے لیے تھی، اس میں امراء تھے، تو آپ نے اس کو یہ خط لکھا. اسی خط میں امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو بتایا ہے کہ میں تمہارا امام ہوں. اللہ وَلِكُلِّ مَأْمُومٍ امام، ہر ایک ماموم کا ایک امام ہوتا ہے. تم ماموم ہو، میں تمہارا امام ہوں. میں خلیفۃ المسلمین ہوں اور تم میرے گورنر ہو، میرے انڈر میں ہو. اور چونکہ تمہارا امام جو کہ میں ہوں، میری زندگی دیکھو اور تم یہ دیکھو کہ تم جس دعوت میں تم نے شرکت کی وہاں لوگوں کی کیا زندگی تھی. تمہارے امام نے تو اس دنیا سے 2 جوڑے کپڑے اور 2 روٹیوں پر اتفاق کیا. اپنے متعلق فرماتے ہیں تمہارا امام جو کہ میں ہوں اس دنیا سے 2 جوڑے کپڑے اور 2 روٹیاں، 2 روٹیاں میری غذا ہے اور 2 جوڑے کپڑے میرا لباس ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الا وانتم لا تقدرون علی ذلک، میں جانتا ہوں تم ایسا نہیں کر سکتے، تم میری طرح نہیں کر سکتے کہ 2 روٹیوں پر اور 2 جوڑے کپڑوں پہ گزارا کرو، اور تم سے یہ امید بھی نہیں ہے اور نہ کسی اور سے ہے. یہ تو امیر المومنین کے خصائص ہیں، خصوصیات ہیں. ہر ایک شخص میں یہ خصوصیات نہیں ہوتی، اور مجھے تم سے یہ توقع بھی نہیں ہے کہ تم اس طرح کرو. وَلَكِنْ أَعْيُنَنِي، مگر تم میری مدد کر سکتے. اگر تم میری طرح 2 جوڑے کپڑے 2 روٹیوں پر اکتفا نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم کوشش کرو، میری مدد کرو 4 صفات اپنے اندر لانے میں. اور یہ وہ صفات ہیں کہ جو امیر المومنین کی شیعوں میں ہونی چاہیے. بعبارت اخرى، امیر المومنین علیہ السلام اس خط کے ذریعے اپنے تمام شیعوں کو میسج دے رہے ہیں کہ میرے شیعہ، میرے ماننے والے، میرے چاہنے والے، ان میں یہ 4 صفتیں ہونی چاہیے. میری طرح نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کرو کہ یہ 4 صفات تم میں ہو، تب تم میری شیعہ کہلاؤ. اور وہ 4 صفات امیر المومنین نے گنوائی. پہلی صفت الورع، ورع کا مطلب ہے تقوی، اللہ سے ڈر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی کوئی خوفناک چیز نہیں ہے کہ جسے انسان کو ڈر لگے. ڈر سے مراد یہ ہے کہ اس کے مقام، اس کی منزلت، اس کے عذاب، اور یہ کہ میرا کیا ہوگا انسان کو کچھ نہیں پتا. لہذا یہ خوف جو ہوتا ہے انسان میں، یہ اس لیے نہیں ہوتا جس طرح کسی بلا کو دے کر ڈر جاتے ہیں، جن کو دے کر ڈر جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ جو جس طرح ہم بلاؤں سے ڈرتے ہیں، بلکہ ڈر سے مراد یہ ہے کہ بار الہا میرا کیا ہوگا، اس بات کا ڈر. مومن کی زندگی 2 حالات سے خالی نہیں ہے، ایک خوف اور ایک رجا. خوف اس بات کا کہ یہ میری نماز قبول ہوگی یا نہیں، اور جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطیاں تو نہیں ہوئی، اس کا حساب مجھے دینا ہوگا، عقاب ہوگا. اور رجا امید کو کہتے ہیں، اللہ کی مرضی. اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ 2 صفات، رحمان، رحیم. اللہ تعالیٰ تو ماں جو کہ بہت زیادہ مہربان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ 70 درجے 70 گنا ماں سے زیادہ مہربان ہے. لہذا یہ خوف اور رجا کی جو منزلت ہے یہ ہر ایک مومن میں ہونی چاہیے. خوف بئی معنی کہ میرا حساب کس طرح ہوگا،
رجا بھی ہونی چاہیے کہ اللہ اپنی رحمت کو دیکھے گا. اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو ہمارا تو حساب بڑا خراب ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیں تو امید ہے کہ اور شفاعت بھی ہے. ہم جن کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جن کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ان کی شفاعت کی امید اور رجا. 4 صفات امیر المومنین کی شیعوں میں. پہلی صفت تقوی ورع، دوسری صفت الاجتہاد. اجتہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا، فضول نہیں بیٹھنا، محنت کرنی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ اچھے کام انجام دو گے تو بعد میں کام آئیں گے تمہارے. یہاں اگر دنیا انسان کی بری ہے تو اس کی آخرت بھی بری ہے. لہذا دنیا بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے. محنت سے ہوتا ہے. لیس للانسان الا ما سعى، آیا انسان کے لیے سوائے کوشش کے سعی کے اور کچھ ہے؟ نہیں ہے. انسان کو کوشش کرنی ہے ہر ایک بات میں. تیسری صفت فرماتے ہیں والعفہ، عفت، عفیف ہونا، پرہیزگار ہونا. اور عفیف سے یہاں مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرے، اپنی شہوات کو کنٹرول کرے، ہوائے نفس کو کنٹرول کرے. اس کو کہتے ہیں عفت، یعنی شرافت. کہتے ہیں فلاں شخص شریف ہے. شریف کون سا شخص ہوتا ہے کہ جو کسی کی ناموس کی طرف نہیں دیکھتا، وہ آدمی شریف ہوتا ہے. شریف وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کسی کا پیسہ نہیں کھاتا، کسی کا مال نہیں کھاتا، کسی کی بے عزتی نہیں کرتا، کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، جس میں تکبر نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں شریف انسان. عفت یعنی اس کی آنکھیں بھی اس کی کنٹرول میں ہے، ہر جگہ آنکھیں نہیں دوڑاتا. اور پاک دامن شخص. پاک دامنی صرف عورت کے لیے نہیں ہے کہ عورت کو ہی پاک دامن ہونا ہے، مرد کے لیے بھی پاک دامنی ہے، مرد کو بھی پاک دامن ہونا ہے. اس کو کہتے ہیں عفت. اور چوتھی صفت امیر المومنین نے بیان کی والسداد. سداد کا مطلب ہے استقامت، اسٹیڈفاسٹنس. انسان پر اگر کبھی مشکل وقت آتا ہے تو وہ ثابت قدم رہے اور اس کے قدم لرزنے نہ پائے. مثال کے طور پہ آج کل جو حالات ہیں، اب دیکھیں تمام برادران یہاں ماسک لگائے ہوئے، اس کو سداد کہتے ہیں، ثابت قدم ہونا. نہیں میں ماسک کیوں لگاؤں، میں سانس نہیں لے سکتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجلس میں بھی میں ماسک پہن کے جاؤں. یہ جو سداد ہے، استقامت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حالات جیسے ہوں اس کے مطابق اپنے آپ کو آپ نے رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کورونا آیا تو آپ کے آواز باختہ ہو گئے اور کہا بس یہ مصیبت آ گئی، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور اب جو ہے کچھ نہیں ہونے والا، میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، اور دیکھو اس میں کورونا کی وجہ سے یہ ہو گیا، فلاں چیز مہنگی ہو گئی، فلاں چیز بند ہو گئی. وہ تو ہو گئی، تو آپ نے بھی تو استقامت دکھانی ہے نا، آپ نے بھی تو صبر کرنا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں چھوٹی سی مصیبت آتی ہے، چھوٹی سی مشکل، شور شار شروع کر دیتے ہیں. پہلی کمپلین اللہ کیوں حضور، اے اللہ میں کیوں، مجھ پر یہ مصیبت کیوں آئی. اور اس کے بعد جو ہے باقی لوگوں سے شکوے شکایت. استقامت سے مراد یہ ہے کہ ہر حال میں انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ سمجھے کہ اس میں بہتری ہوگی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس میں ضرور خیر اور بہتری اور بلائی رکھی ہو. ضرور بھیجے محمد اور اذان گرامی. حضرت عباس علمدار علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ جن کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. تو تھوڑا تاریخ نے یہ زیادتی ضرور کی ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کے متعلق زیادہ چیزیں نہیں ملتی، زیادہ چیزیں نہیں لکھی گئی، اور جو ہے بھی لوگوں کو نہیں پتا. اور لوگ حضرت عباس علمدار کے حالات، فضائل کم بیان کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ
کربلا سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں. حالانکہ عباس علیہ السلام جو ہیں جب وہ رول ماڈل ہیں تو ان کا بچپنا بھی ہمارے لیے رول ماڈل، ان کی جوانی بھی ہمارے لیے رول ماڈل، اور کربلا میں جو انہوں نے جس طریقے سے فداکاری کی ہے وہ بھی ہمارے لیے باعث اتباع، ہمیں اتباع کرنا ہے، اس کو فالو کرنا. امیر المومنین علیہ السلام جب جناب سیدہ کی شہادت ہوتی ہے تو آپ نے کچھ اور خواتین سے بھی ازدواج کیا، نکاح کیا، شادیاں کی. ان میں پہلی بیوی ان کی جس کا نام تھا امامہ، وہ جناب سیدہ نے وصیت کی کہ امیر المومنین سے کہ میرے بعد تم امامہ سے شادی کرنا. امامہ رشتہ دار بھی تھی، یہ میرے بچوں کا خیال رکھنا. اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے اسماء بنت امیس سے بھی شادی کی جو حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھی، اور ابو بکر جو کہ خلیفۃ المسلمین کے پہلے خلیفہ، جو مشہور ہے کہ وہ پہلے خلیفہ تھے، یہ ان کی بھی زوجہ رہ چکی تھیں، اور محمد انہی کے بطن سے پیدا ہوا تھا. محمد ابن ابی بکر ابو بکر کا بیٹا تھا، اسماء بنت امیس سے پیدا ہوا تھا. اور جب حضرت جعفر طیار کے ساتھ اسماء بنت امیس کی شادی ہوئی تھی تو اس وقت اسماء اور جعفر طیار دونوں ایبیسینیا میں تھے، ایتھوپیا میں تھے، کیونکہ ہجرت سے پہلے یہ لوگ ہجرت کر چکے. اور ان کے ایک بیٹی کی ولادت ہوئی، عبداللہ ابن جعفر، جو حضرت زینب کے بیٹے، حضرت زینب کے شوہر تھے. ماننا چاہتا ہوں حضرت زینب کے شوہر جناب عبداللہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے، اسماء بنت امیس. اور محمد ابن ابی بکر جلیل القدر صحابی تھے، اور اس کو امیر المومنین علیہ السلام نے جب اسماء سے شادی کی تو یہ بچپنے میں اپنی ماں کے ساتھ امیر المومنین کے گھر پہ آیا، اور امیر المومنین علیہ السلام نے محمد ابن ابی بکر کی پرورش کی، اس کو بڑا کیا. اور ایک حدیث بھی امیر علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ یہ جو محمد ہے ابو بکر کے صلب سے ہے، ابو بکر کے صلب سے یہ پیدا ہوا ہے، مگر یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو پیدا کیا، میں نے اس کو بڑا کیا، میں نے اس کی پرورش کی. یہ بھی حضرت کی زوجہ تھی. اور ایک اور زوجہ تھی جن کا نام تھا جناب خولہ، اس سے محمد ابن حنفیہ پیدا ہوا. امیر المومنین کے فرزند ہیں محمد حنفیہ، جو چھوٹے بیٹے تھے حضرت امیر المومنین کے، وہ خولہ سے. اور چوتھی زوجہ امیر المومنین کی جناب فاطمہ کلابیہ المعروف ام البنین سلام اللہ علیہا، ضرور بھیجے محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہ گرامی، عقیل ابن ابی طالب امیر المومنین کے بڑے بھائی تھے، بعض کہتے ہیں 20 سال بڑے تھے امیر المومنین سے. جعفر 10 سال بڑے تھے اور عقیل 20 سال بڑے تھے. اور سب سے بڑا بھائی حارث وہ امیر المومنین سے 30 سال بڑا تھا. عقیل کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ ماہر انساب تھا، شجرہ نسب کو جانتا تھا، فیملی ٹریز کو جانتا تھا. اور وہ مدینے میں بھی لوگ اس کے پاس آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ فلاں قبیلہ کیسا ہے، وہ پوری قبیلے کی ہسٹری اس کو بتا دیتا ہے، یہ قبیلہ ایسا ہے، یہ خاندان ایسا ہے. لہذا حضرت امیر المومنین نے اس کو اپروچ کیا اور کہا کہ میرے بھائی عقیل، مجھے ایک ایسا خاندان بتاؤ کہ جو شجاعت میں عربوں میں مشہور ہو، نمبر 1. میں چاہتا ہوں کہ اس خاندان کی لڑکی سے شادی کرو اور اللہ تعالیٰ اس لڑکی سے مجھے اولاد دے، اور وہ اولاد کل کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. عقیل نے کہا کہ مجھے تھوڑی مہلت دو. چند دن کی مہلت کے بعد عقیل نے امیر المومنین سے کہا کہ یا علی علیکا بفاطمہ الکلابیہ، تم فاطمہ کلابیہ سے، بنی کلاب جو قبیلہ ہے اس کی لڑکی ہے فاطمہ، اس سے شادی کر لو. یہ خاندان اور یہ قبیلہ بہت بہادر اور بہت زیادہ ہی شہرت رکھتا ہے
بہادری میں اور باقی خوبیاں اس قبیلے میں. کہا اچھا عقیل میری طرف سے تم رشتہ لے کر جا اور میرے لیے یہ رشتہ مانگو. عقیل گئے, بیوی کی والد سے کہا کہ میں اپنے بھائی علی کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ, امیر المومنین کا رشتہ کون ٹھکرا سکتا ہے؟ اسے فخر محسوس ہوا, کہا میں بیٹی سے پوچھ لوں. ہاں پوچھ لیں. اجزانی کرام کی بات کو مختصر کر دوں, ایک بچوں کی تربیت میں ماں باپ کا بڑا رول ہوتا ہے. جب بھی اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اگر آپ کسی بچوں کو دیکھتے ہیں, اولاد کو دیکھتے ہیں اور اس میں کوئی کمال ہے تو اس کمال کی مین وجہ اس کے ماں باپ کی تربیت ہے. یہاں بھی وہی بات ہے, باپ امیر المومنین اور ماں بی بی فاطمہ کلابیہ جو بعد میں ام البنین کہلائی, اور جو والدین جو تربیت دیتے ہیں بچوں کو اچھی تربیت, تو اولاد جو ہے وہ عباس اور عبداللہ اور عثمان اور جعفر جیسے بیٹے ہوں گے. جب بیوی کی شادی ہوئی اور آپ امیر المومنین کے گھر پہ آئیں تو آپ دہلیز پر بیٹھ گئے اور فرماتی ہیں کہ میں اس گھر کی مالکہ نہیں ہوں, یہ گھر میرا نہیں ہے, یہ گھر فاطمہ تو زہرا کا ہے. میں تو یہاں کنیز بن کر آئی ہوں, میں تو یہاں سادات کے جو کہ سید شباب اہل الجنہ ہیں, میں تو ان کی خدمت کرنے کے لیے آئی ہوں. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ مجھے فاطمہ مت کہو, اگرچہ نام فاطمہ تھا. اخلاص دیکھیں بی بی کا, یہی اخلاص جناب عباس میں پھر ہمیں نظر آتا ہے. مجھے فاطمہ مت کہو, کیونکہ جب مجھے فاطمہ کے نام سے پکارا جائے گا تو یہ جو بچے ہیں حسنین شریفین, بی بی زینب, بی بی ام کلثوم, ان کو اپنی والدہ فاطمہ تو زہرا یاد آ جائے گی اور یہ غمگین ہو جائیں گے. میں نہیں چاہتی کہ ان کو غمگین کروں, لہذا بی بی کو ام البنین کہا گیا. حضرت عباس پیدا ہوئے, حضرت عباس 36 ہجری کو پیدا ہوئے. یہ تاریخیں ذرا غور سے آپ سنیے گا, میں چاروں بھائیوں کی مختصراً تاریخ ولادت آپ کو عرض کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ یہ 4 شہید کربلا ہیں. ہم بعض لوگوں کا ذکر نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں, لیکن حق تو یہ ہے کہ شہداء کربلا کا بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑی منزلت ہے. ان کا ذکر کرنا چاہیے, سب کا ذکر کرنا چاہیے اللہ کی توفیق کے ساتھ. جناب عباس علیہ السلام 26 ہجری میں پیدا ہوئے اور 34 ایئرز 34 سال کی عمر میں آپ کربلا میں شہید ہوئے. آپ کا نام عباس رکھا گیا. لیکن نام گزاری تسمیہ, عباس کا مطلب ہے کہ غضبناک, جو شخص لڑائی میں غضبناک ہو کے لڑے, اچھی لڑائی لڑے, شیر کی طرح. شیر جب غضبناک ہوتا ہے تو کیسے لڑتا ہے؟ عباس کو عباس اس لیے کہا گیا کہ ایک جب موقع آئے گا یہ جنگ میں لڑے گا تو شیر کی طرح لڑے گا, غضبناک ہو کے لڑے گا. قرآن میں سورت ہے عبسا وتولی. جب حضرت عباس کی ولادت ہوئی تو دوسرا بیٹا عبداللہ 10 سال کے بعد پیدا ہوا. حضرت عباس 26 کو, یہ 36 آفٹر ہجرت. 2 سال کے بعد امیر المومنین کا تیسرا بیٹا جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے بطن سے پیدا ہوا, عثمان 38 ہجری کو. اور 40 ہجری کو چوتھا بیٹا جعفر امیر المومنین کا, اسی حضرت ام البنین سے اس کی ولادت ہوئی اور یہی سال امیر المومنین کی شہادت کا سال بھی. یہ 4 بیٹے امیر المومنین کے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ سے پیدا ہوئے اور چاروں کے چاروں کربلا میں شہید ہوئے. یعنی حضرت ام البنین 4 شہیدوں کی ماں ہے. 4 شہید دینا آسان کام نہیں ہے. سننے میں تو یہ آسان سا لگتا ہے, مگر ایک ہی گھر 4 بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا, اور وہ بھی عباس جیسا بیٹا.
برائے خوشنودی جناب ام البنین بآواز بلند صلوات عزیزان گرامی، جب جنگ صفین ہو رہی تھی تو اس وقت حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی عمر مبارک 11 سال تھی۔ صفین کا معرکہ 37 ہجری کو ہوا اور یہ بہت طولانی جنگ تھی، 1.5 سال چلی، 18 مہینے۔ پہلی مرتبہ حضرت نے جناب عباس علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے متعارف کرایا۔ وہ اس طرح کہ امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس گھوڑے پر بیٹھو اور صفین میں جاؤ، صفین میں لڑو۔ ابھی 11 سال کی عمر ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم نے چہرے پہ نقاب پہنا ہے، ماسک لگانا ہے اور اپنا تعارف بھی نہیں کرانا جب تک میں نہ کہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جب تک میں نہ کہوں تم اپنا تعارف مت کرانا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے نقاب پہنا، چہرے کو چھپایا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور صفین کے میدان میں نکلے۔ لوگ یہ سمجھے کہ یہ علی بن ابی طالب آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ غور کریں کہ 11 سال کی عمر میں حضرت عباس علیہ السلام کا قد اور قامت دیکھیں، وہ رجل تھا، مرد تھا عمر کے لحاظ سے بچہ 11 سال تھا۔ کچھ عمر ہوتی ہے، کم عمر ہوتی ہے، لیکن چونکہ عباس علمدار علیہ السلام کے شانے چھوڑے تھے، قد بڑا تھا اور نقاب پہن کے لوگ یہ سمجھے کہ یہ کوئی مرد ہے، یہ جوان ہے اور یہ امیر المومنین ہے، کیونکہ شان امیر المومنین جیسی تھی، چلنا، گھوڑے پر بیٹھنا، تلوار چلانا۔ ایک ملعون کہتا ہے کہ میں اسے جنگ کروں گا، اس کے بیٹے بھی تھے، پہلے بیٹوں کو بھیجا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے صفین میں اس کے سامنے اس کے بیٹوں کو فنار کیا۔ اس کا نام ابن شزا، بعض تاریخی کتابوں میں لکھا ابن شزا، پہلوان تھا، خود آیا، خود بھی فنار ہوا، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ امیر المومنین ہے۔ اور لوگوں نے کہا کہ آپ رجس کیوں نہیں پڑھتے، آپ اپنا تعارف کیوں نہیں پڑھا کرتے؟ لیکن اس زمانے میں عرب میں یہ رواج تھا کہ جب جنگ میں جاتے تھے تو اپنا تعارف کراتے تھے، میرا یہ نام ہے، میرے والد کا یہ نام ہے، فلاں قبیلے سے ہوں اور یہ ہماری خصوصیات ہیں۔ لیکن حضرت عباس رجس نہیں پڑھ رہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ رجس پڑھو، اپنا تعارف کراؤ۔ ایسے میں امیر المومنین علیہ السلام دلدل پر سوار ہو کے، گھوڑے پر سوار ہو کے خود بھی صفین میں آتے ہیں۔ اب جب لوگوں نے امیر المومنین کو دیکھا حیران رہ گئے، کہا ہم تو اس کو علی سمجھے تھے، پھر یہ کون ہے؟ اگر علی الگ سے گھوڑے پر بیٹھا ہے تو یہ نوجوان کون ہے جس نے نقاب پہنا ہوا ہے؟ یا امیر المومنین نے کہا عباس اپنا نقاب ہٹا کر اپنا تعارف کراؤ۔ حضرت عباس نے نقاب ہٹا کر اپنا تعارف کرایا، انا قمر ابن بنی ہاشم، میں قمر بنی ہاشم ہوں، میں بنی ہاشم کا چاند ہوں۔ لوگوں نے وہ چاند دیکھا اور وہ دبدبا، وہ بہادری، وہ غضب، شیر کی طرح لوگوں نے حضرت عباس کو صفین میں دیکھا۔ کسی نے دشمن کی فوج میں سے کہا کہ حضرت علی کے لشکر میں تو پہلے سے 2 چاند ہیں، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، وہ بنی ہاشم کے چاند ہیں۔ فرماتے ہیں ہاں، حسن بھی چاند ہے، حسین بھی چاند ہے، مگر وہ محمد کے بیٹے ہیں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برائے خوشنودی حضرت عباس علمدار بآواز بلند صلوات۔ نعرہ حیدری۔ ابھی حضرت عباس کا تعارف مکمل نہیں ہوا، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین تو امیر المومنین کی آنکھیں ہیں، ایک آنکھ حسن ہے، دوسری آنکھ حسین ہے، میں علی کے ہاتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔
اور یاد رکھو جب آنکھ کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہاتھ آنکھ کی طرف آتے ہیں. خبردار اگر کوئی ہماری طرف تکلیف پہنچائے گا تو عباس علی کے ہاتھ ہیں, اس کو جو ہے جواب دے گا. عباس علی کے ہاتھ ہیں, جواب ملے گا اس کو عباس کی طرف سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے حضرت عباس کی شجاعت, یہ ہے حضرت عباس کا بچپنا. عزیزان گرامی, اگر آپ نے کسی شخصیت کے متعلق جاننا ہے کہ یہ شخصیت کیسی ہے تو اگر اس کے لیے قول معصوم موجود ہے وہ سب سے بڑی دلیل ہے. قول معصوم, کیونکہ جو معصوم ہوتا ہے, 4 معصومین, ان میں غلو نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ انہوں نے ایگزیجریشن کی, یہ غلو کیا, نہیں, کلام معصوم میں غلو نہیں ہوتا, وہ حجت ہوتا ہے. کلام معصوم حجت ہوتا ہے. دیکھیں معصومین نے حضرت عباس کے لیے کیا فرمایا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ ابی العباس, اللہ تعالیٰ رحم کرے میرے چچا عباس پر. اللہ رحم کرے میرے سے. کیوں؟ کیونکہ میرے چچا عباس نے اپنے بھائی کے لیے فداکاری کی, جان قربان کی, ایثار دکھایا اور اپنے لیے کچھ نہیں سوچا, ہمیشہ اپنے بھائی حسین اور حسین کے بچوں کے لیے سوچا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس کا ایثار اس طرح ہے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بھی اپنے بھائی کی نصرت میں کٹوا دیے, قربان کر دیے, جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے عباس کو 2 پر دیے. جس طرح جعفر طیار کو, یہ جو ہے امام کا کے الفاظ ہے جو میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں. جس طرح جعفر طیار جو کہ جنگ موتا میں جارڈن کے بارڈر پر شہید ہوا تھا, رومنز کے ساتھ وہ جنگ کر رہا تھا, جارڈن کے بارڈر پہ حضرت جعفر کے بازو قلم ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان 2 بازوؤں کے بدلے جعفر کو 2 پر عطا کیے, جس کی خبر جبرائیل نے رسول خدا کو دی. رسول خدا نماز پڑھا رہے تھے, نماز ختم کی, مسکرا دیے. اصحاب نے پوچھا مسکرانے کی وجہ, کہا ابھی جبرائیل آیا ہے اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کا چچا زاد بھائی جعفر جنت میں ملائکہ کے ساتھ 2 پروں کے ساتھ پرواز کر رہا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 بازوؤں کے بدلے پر عطا کیے ہیں اور وہ جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کر رہا. اور اس کے بعد والا جملہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے. امام علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ حضرت ان للعباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلتا, عباس کے لیے اللہ کے پاس ایک اتنی بڑی منزلت ہے, اتنا بڑا مقام ہے. یغبطہ اللہ یغبطہ علیہا جمیع شہداء یوم القیامہ, بروز قیامت جتنے بھی شہید ہیں وہ جب حضرت عباس کے اس منزلت اور مقام کو دیکھیں گے تو رش کریں گے کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ منزلت اور مقام ہوتا. یوم القیامہ میں کون شہید آئیں گے؟ حمزہ آئے گا, شہید احد, بدر کے شہداء آئیں گے, تمام شہداء, حضرت جعفر طیار ہوں گے. لیکن اللہ نے جو منزلت اور مقام حضرت عباس کو دیا ہے, تمام شہداء کی یہ خواہش ہوگی کہ اے کاش ہمیں بھی یہ منزلت اور یہ مقام ملتا. یہ امام کا کلام. اب آئے چھٹی امام کیا فرماتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس نافذ البصیرہ. بس میں چند خصوصیات حضرت عباس کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی خصوصیت اس حدیث کے روح سے جو ہمیں چھٹے امام سے ملی, نافذ البصیرہ. میرے جو چچا کے عباس تھے وہ بصیرت شخص ہے. بصیرت کا تعلق دل سے ہوتا ہے, بصارت کا تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے.
اگر کسی کے پاس بصارت ہے اس کو آئی سائٹ ہے، آئی سائٹ بصارت، وہ آنکھوں کی نور سے چیزوں کو دیکھتا ہے. اور اگر کسی کے پاس بصیرت ہے وہ انسائٹ کہلاتا ہے. بصارت آئی سائٹ، بصیرت انسائٹ، یہ دلوں کا نور ہے. اس بصیرت سے دل جو ہے اشیاء چیزوں کا ادراک کرتا ہے، چیزوں کی معرفت حاصل کرتا ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص نابینا ہو، اس کی بصارت نہ ہو، نہ دیکھ سکے، نہیں دیکھ سکتا، مگر اس کے پاس بصیرت ہو. ابو بصیر اصحاب امام میں سے نابینا ہے، کچھ نہیں دے سکتا، بصارت نہیں ہے مگر بصیرت ہے. ابو بصیر. عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں کہ میرے چچا کے پاس بصیرت تھی. کس چیز کی بصیرت تھی؟ حضرت عباس کے پاس اس بات کی بصیرت تھی کہ اس کو یہ معلوم تھا کہ امام حسین کا کیا مقام تھا. امام کا کیا مقام ہوتا ہے. بھائی ہو کر بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی، ہمیشہ کہا سیدی و مولائی. اور والدہ کی تربیت جناب ام البنین فرماتی ہیں کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ تم حسنین شریفین کے مقابلے میں ہو، تم حسنین شریفین جیسے ہو. نہیں، وہ سردار ہیں، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ فاطمہ تو زہرا کے بیٹے ہیں. تم کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بے شک تمہارا باپ علی ابن ابی طالب ہے، مگر وہ تمہارے سردار ہیں، وہ تمہارے سید ہیں. اس کو کہتے ہیں بصیرت. میں زیادہ طول و تفاصیل میں جو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں اشارے سے بات کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. دوسری خصوصیت حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی، ان کی وفا. یعنی جتنے بھی حالات آئے حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے وفا دکھائی، ہمیشہ وفا. فرات پہ قبضہ کر لیا، پیاسے بھی ہیں، اور نفس کہتا ہے کہ پانی پی لو. اگر پی بھی لیتے پانی تو کوئی ملامت نہ کرتا، کیونکہ 3 دن کے پیاسے تھے. اور پھر فرات پہ قبضہ بھی تو اپنی محنت سے کیا تھا. اس کے باوجود بھی پانی نہیں پیا، اور فرماتے ہیں کہ میں پانی کیسے پیوں جبکہ میرا سردار، میرا سید، میرا مولائی ابا عبداللہ حسین پیاسا ہے. حسین کے بچے پیاسے ہوں اور عباس پانی پی لے. اس کو کہتے ہیں وفا. تیسری خصوصیت ایثار. ایثار کیا ہے؟ مجھے پیاس لگی ہے، میں پانی پینا چاہتا ہوں. ایک دوسرا شخص ہے، اس کو بھی پیاس لگی ہے، اس کو بھی پانی کی ضرورت ہے، میں اپنا پانی اس کو دے دوں. حالانکہ میں بھی پیاسا ہوں، مجھے بھی پیاس پانی کی ضرورت ہے، مگر میں پانی نہیں پیتا اور اپنا پانی دوسرے کو دیتا ہوں. اس کو ایثار کہتے ہیں. حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا ایثار، کیونکہ کبھی اپنے لیے نہیں سوچا، جب بھی سوچا حسین اور اولاد حسین کے لیے سوچا. عزیزان گرامی، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی بڑے فضائل ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے لہذا میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے مسائل جو کہ بہت سخت مسائل ہیں، آپ کی خدمت میں قربتاً اللہ چند جملے مسائل کے. حضرت عباس علمدار علیہ السلام سقا ہیں، بچوں کو پانی پلانے والے ہیں. آپ علمدار ہیں، حضرت امام حسین کے کمانڈر. امام حسین کا علم حضرت عباس کے ہاتھ میں ہے. حضرت عباس علمدار قمر بنی ہاشم ہے. امام حسین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا ابا عبداللہ مجھے اجازت دے، میں میدان کی طرف جاؤں قتال کرنے، جہاد کرنے. امام حسین نے کہا کہ بھائی عباس، آپ تو میرے لشکر کے علمدار ہیں، اگر آپ چلے جائیں گے تو لشکر کا کیا ہوگا؟ فنظر الی الیمین والشمال. ایک مرتبہ حضرت عباس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، فرماتے یا ابا عبداللہ کون سا لشکر؟ کون سا لشکر؟
نہ تو اکبر رہے، نہ قاسم ہے، نہ اون و محمد ہے۔ بس ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا عباس اگر جانا ہی ہے تو جاؤ پہلے فرات سے بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ حضرت عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے علم ہاتھ میں لیا، دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ، اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ 500 آدمیوں کا پہرا تھا فرات پہ، مگر جب شیر نے حملہ کیا تو سارے ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے، گیدڑوں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح سب ادھر ادھر۔ فرات پہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا قبضہ ہو گیا۔ بس عزیزان گرامی اشاروں میں بات کروں گا، حضرت عباس علمدار نے فرات سے مشکیزے کو بھرا اور خیمے کی طرف آ رہے ہیں، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، دوسرے ہاتھ میں علم ہے۔ علمدار امام حسین علیہ السلام خیام کی طرف آ رہے ہیں تاکہ بچوں کے لیے پانی لے کر جائیں۔ حکیم ابن طفیل لعنت اللہ علیہ ایک درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ حضرت عباس علمدار پر وار کیا، حضرت عباس علمدار کا بازو قلم ہوا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں اور علم کو سینے سے لگایا۔ ایک اور ملعون نے حضرت عباس علمدار پر وار کر کے حضرت عباس کا بائیں بازو بھی قلم کر دیا۔ اللہ اکبر! حضرت عباس علیہ السلام نے مشکیزے کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیا، دانتوں میں مضبوطی سے مشکیزے کو پکڑے ہوئے ہیں، علم بھی ساتھ ہے اور حضرت عباس خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ بس اچانک ایک تیر آتا ہے، مشکیزے کو لگتا ہے، مشکیزے میں سوراخ ہوا، پانی بہنے لگا۔ حضرت عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ جب پانی بہ گیا حضرت عباس نے گھوڑے کا منہ موڑ لیا۔ پہلے خیام کی طرف جا رہے تھے، اب دشمن کی طرف جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ! بس ایک ظالم نے گرز سر مبارک پر مارا۔ حضرت عباس علمدار گھوڑے پہ سنبھل نہیں پائے، زین سے زمین پہ تشریف لائے، مگر کس حالت میں؟ عزیزان گرامی تصور کریں، حضرت عباس کے بازو نہیں ہے۔ جب کوئی شخص بلندی سے گرتا ہے تو وہ بازو کا سہارا لیتا ہے، حضرت عباس کے بازو نہیں ہے اور ایک آنکھ میں تیر بھی لگا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ! حضرت عباس علمدار زمین پہ تشریف لائے، ایک مرتبہ امام حسین کو آخری سلام کیا۔ امام حسین حضرت عباس کی طرف آتے ہیں، ارباب مقاتل لکھتے ہیں ایک جگہ امام حسین رک جاتے ہیں، گھوڑے سے نیچے اتر کر زمین سے کوئی چیز اٹھا لی، تھوڑی دور آگے گئے، دوبارہ گھوڑا رکا اور ایک اور چیز اٹھائی۔ حضرت امام حسین زمین کربلا سے کیا اٹھا رہے ہیں؟ حضرت امام حسین زمین کربلا سے عباس علمدار کے بازو اٹھا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے زیارت کی ہے انہوں نے دیکھا ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے حرم کے پاس ایک مقام ہے جہاں لکھا ہے ھذا مقام کف العباس۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں عباس کا بازو قلم ہوا تھا۔ بس میرے مولا امام حسین حضرت عباس کے پاس پہنچے، بھائی کا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور اپنی کمر تھام لی، فرماتے الان انکسر ظہری، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عباس تمہارے گرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ میں کہوں گا ہاں حسین کی کمر ٹوٹی ہے، ہمت نہیں ٹوٹی۔ اجرکم اللہ! فرماتے ہیں بھائی اگر کوئی وصیت ہو مختصر کرتا چلوں۔ حضرت عباس نے وصیت دیکھی، ایک وصیت یہ بھی تھی، فرماتے ہیں مولا حسین میرا جنازہ خیموں میں مت لے کر جاؤ۔ بھئی عباس کیوں ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ فرماتے مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے، میں وعدہ کر کے گیا تھا پانی لے کر آؤں گا، میں وعدہ پورا نہیں کر سکا۔
بس امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار کا علم اٹھایا اور خیمے کی طرف روانہ ہوئے. خیام میں بی بی سکینہ نے بچوں کو جمع کیا ہوا ہے. آخری روایت اور التماس دعا. حضرت سکینہ فرماتی ہیں بچوں دیکھو میرا چچا آ رہا ہے, میرے چچا کا علم آ رہا ہے, اب سیر ہو کے پانی پینا. مگر جب امام حسین قریب آئے بی بی سکینہ نے کیا دیکھا؟ علم تو آیا ہے مگر علمدار نہیں ہے. بس یہ سن کر یہ دیکھ کر بی بی سکینہ نے فورات کا رخ کیا. فرماتی ہیں چچا عباس آپ تشریف لے آئے, سکینہ اب کبھی پانی نہیں مانگے گی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماتم حسین, ماتم عباس, یا عباس